بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی میں نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید ہے۔ آپ سب نے بہت دفعہ پوچھا کہ رمضان سیریز اس دفعہ کیوں نہیں شروع کی تھی۔ 2 مہینے سے ہم لوگ اس پر کام کر رہے تھے، اس کے 1 سے 2 لیکچر بھی ریکارڈ ہوئے، لیکن جب ان لیکچرز کو میں نے دوبارہ سے سنا جب ہم ایڈٹ کر رہے تھے تو مجھے یہ لگا کہ اس پہ اتنی محنت نہیں کی گئی کہ وہ آپ کی طرف فارورڈ کیے جائیں، اس لیے کہ آپ جو سننے میں وقت لگائیں گے، اگر میرے لیکچر میں اتنی محنت نہ ہوئی تو آپ کا وقت ضائع ہوگا، جس کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ تو یقیناً پورے انٹرسٹ سے اور پورا وقت نکال کر اسے سن رہے ہوں گے، لہٰذا مجھے یہ اپنے پہ بوجھ لگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر کسی وقت کے لیے اور پھر محنت کے ساتھ ہم اس کو دوبارہ ریکارڈ کروائیں گے۔ 2 سلسلے رکھے تھے اس دفعہ، ایک تھا دعائیں رکھی تھی 30 دن کی اور انہیں ایکسپلین کیا تھا، اور دوسرا ہیبٹس تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، ہدایت دے محنت کرنے کی، ہم اس کو دوبارہ لے کر آئیں گے۔ آج جس موضوع کو لیا ہے اور کیوں میں نے اسے سمجھا کہ رمضان ہی میں ریکارڈ کرا دیا جائے، حالانکہ رمضان میں میری ٹیم ممبر جو بقیہ سارے ہیں ان کے لیکچرز بہت اچھے چل رہے ہیں، آپ لوگ سن بھی رہے ہوں گے۔ ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں جو انہوں نے ریفلیکشن کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا، پوری دنیا سے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ ہمارے جونیئر زید ہیں، وہ پرسنالٹی پہ لیکچرز دے رہے ہیں، کافی حد تک دونوں کے کانٹینٹ میرے ہی ہاتھ سے لکھے جا رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے معلوم ہے کہ الحمدللہ کافی محنت ہو رہی ہے۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے میں نے سوچا کہ اتنا لوڈ نہ ڈالا جائے اپنے سننے والوں پر، کہ آلریڈی 3-4 ہمارے اسپیکرز بول رہے ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کا وقت لوں، لیکن کچھ موضوع ہی ایسا آ گیا تھا، اور وہ موضوع ایسا ہے کہ لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہدایت نہیں مل رہی ان کو، اسی طرح گناہ ہیں، اسی طرح سخت طبیعت ہیں، اسی طرح الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ بہت نچلے درجے کا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بہت سوچا تو 2 سے 3 چیزیں سمجھ میں آئیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ مائنڈ سیٹ، سیکھنے والا۔ اب اگر کسی کا مائنڈ سیٹ ہوگا بدلہ لینے والا، تو وہ قرآنی آیات میں سے بدلہ لینے کی وہ آیتیں تلاش کرے گا جس میں حوالے دیے ہوئے ہوں گے، وہ تفاسیر میں سے، وہ احادیث میں سے وہ آیتیں نکالے گا جس میں اس کے بدلہ لینے کو جائز قرار دیا گیا ہوگا، دھوکہ دینے کو، جھوٹ بولنے کو، فیشن کرنے کو۔ اگر ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا جھوٹ بولنے والا، تو نکالا جائے گا کہ کن موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اگر ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا ماڈرن سے ماڈرن فیشن کرنے کا، تو پھر نکالا جائے گا ان آیتوں کو، ان احادیث کو جہاں پہ کسی بھی درجے سے، چاہے وہ ضعیف حدیثی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی بات سیکنڈ ہو جائے۔ تو دراصل سب سے پہلی چیز تو آپ ذہن میں رکھیں، قرآن اور حدیث اور سیرت کو پڑھنے کا سب سے پہلا سٹیپ ہے اپنے دماغ میں سے لرننگ موڈ رکھیں، فالتو کا گاربیج بالکل دماغ سے نکال دیں۔ فالتو کا گاربیج کیا ہوتا ہے؟ فالتو کا گاربیج آپ کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنی صرف خواہشات کے تحت کسی بھی کتاب کو پڑھیں تو آپ کو اس میں سے وہی کچھ نظر آتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ایک ہی چیز ہوگی۔ جیسے بہت دفعہ یہ قصہ میں نے سنایا ہوا کہ کالا تیتر بول رہا تھا، تو ایک سبزی والا گزر رہا تھا، تو اس نے کہا، یہ بول رہا ہے دھنیا پودینہ تے ادرک،
کیونکہ اس کے دماغ میں ہی دھنیا پودینہ ادرک رہتا تھا. گوشت والے نے کہا کہ نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ سری پائے کج رکھ. وہ پورا دن اس کے دماغ میں ہی سری پائے رہتے تھے، تو اس کے دماغ میں اور آنا کیا تھا. کسی نے کہا نہیں، یہ کہہ رہا ہے سبحانہ تیری قدرت. اس کے دماغ میں یہ چیز موجود تھی. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے اپنے اپنے معنی اور مفہوم نکال رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی نے پڑھا کہ عورت اپنے کمائی کا کھائے گی، مرد اپنے کمائی کا. آخرت سے ریلیٹڈ یہ آیت تھی. انہوں نے کہا نہیں جی، یہ تو جاب کرنے سے ریلیٹڈ ہے. اس طرح کی بے انتہا چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں اور کئی چیزیں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں حضرت، اس کے معنی اور مفہوم تو ایسے ہی بن رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کا پیشہ کیا ہے؟ اچھا، آپ کن لوگوں میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے جو معنی اور مفہوم نکالا ہے، کچھ ہی دیر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے معنی اور مفہوم اس میں سے کیسے نکلا. جب وہ مجھے سارا ڈیٹا دیتے ہیں تو میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ معنی اور مفہوم آپ کے انوائرمنٹ، آپ کے فرینڈ لسٹ کی وجہ سے ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا، فرمایا جاتا ہے کہ صحت بغیر ہدایت کے ہو تو نقصان دیتی ہے. کیا مطلب؟ پھر وہ شخص فساد کرتا ہوگا، لڑائیاں کرتا ہوگا. پیسہ اگر بغیر ہدایت کے ہو تو کیا ہوگا؟ جوا کھیلتا ہوگا، الٹے سیدھے فنکشنز کرواتا ہوگا، جاتا ہوگا، عیاشی میں پیسہ خرچ کر دیتا ہوگا، جائز ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے کے راستے تلاش کرتا رہتا ہوگا. ڈیزگنیشن، رتبہ اگر بغیر ہدایت کے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ کی چیزیں ہیں کہ جسم پیش کر کے رتبہ لیا جا رہا ہوتا ہے اور جسم لے کے رتبہ دیا جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ پھر تو رتبہ ہی رتبہ سب کچھ ہے، ڈیزگنیشن ہی ڈیزگنیشنز ہیں. تو ہمیں صرف اور صرف لرننگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنا ہے. اور لرننگ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ رب نے اس میں میرے سمجھانے کے لیے کیا رکھا ہے. میں نے یہ تلاش نہیں کرنا کہ میرا وہ دوست، وہ میرا رشتہ دار، اس کو نیچا دکھانے کے لیے رب نے اس میں کیا رکھا ہے. میں نے اس میں سے یہ تلاش نہیں کرنا کہ میں کس طرح سے نیگیٹو طریقے سے پیسہ کما لوں. بہت سے لوگ جب ہم حضرت کے پاس بیٹھتے تھے تو آتے تھے، حضرت کوئی طریقہ بتا دیں کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے کسی طریقے سے. یعنی کہ انہوں نے دین کو اس طریقے سے لیا. اس کے علاوہ بھی کئی ایسی باتیں ہیں جو کہ بتائی نہیں جا سکتی، جن کی تلاش وہ قرآن و حدیث سے کر رہے ہوتے تھے. حالانکہ یہ تو قرآن تو مکمل ہدایت کے لیے آیا ہے، اور حدیث جو ہے اس کی وضاحت ہے. اب اگر آپ کوئی بھی چیز اس طرح سے اٹھائیں کہ اس میں آپ کے سیکھنے کے لیے کیا ہے، میری ذات کیسے اس سے بہتر ہوگی، تو آپ یقین کیجئے گا کوئی ایسی کتاب بھی جو براہ راست آپ سے تعلق نہ رکھتی ہو. میں مثال دینے کو تیار ہوں. ایک دفعہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ابھی کچھ وقت تھا کہ ساتھ لائبریری تھی ان کی چھوٹی سی، اس میں سے ایک کتاب مجھے مل گئی کہ ہیبٹس آف کیٹس. میں نے وہ اس نیت سے پڑھی کہ ہمیں اس میں سے کیا فائدہ ہوگا. اس میں بہت ساری بیماریاں ایسی مجھے مل گئیں جو کہ انسانوں کی ترتیب میں بھی تھیں. ٹی وی دیکھنا، کرکٹ کھیلنا، ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے لرننگ موڈ کیسا لگایا ہوا ہے. اگر آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے جس چشمے کے اوپر برہنہ تصویر ہے، اب آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں، آپ مسجد کی طرف نگاہ ڈالیں تو آپ کو لگے ارے مسجد کے اندر برہنہ لوگ گھومتے ہیں.
آپ بازار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, آپ بولے ارے بازار میں لوگ برہنہ گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ روڈ پہ دیکھیں گے, آپ بولیں گے روڈ پہ لوگ برہنہ گھوم رہے ہوتے ہیں. نہیں, آپ نے جو فلٹر لگایا ہوا ہے, جہاں سے ڈیٹا آپ کے دماغ میں جا رہا ہے, وہ غلط لگایا ہوا ہے آپ نے. تو سیکھنے والا جب تک موڈ نہیں ہوگا, خواہش والا موڈ, تکبر والا موڈ, ریجیڈیٹی والا موڈ, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا موڈ, حسد والا موڈ, جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی, آپ نے ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ دیکھ لیا کہ خواہش جہاں آ جائے گی وہاں علم پیچھے رہ جائے گا. تو اس مختصر سے لیکچر میں دراصل میں نے کوشش یہ کرنی تھی کہ ابھی جو رمضان کے بقیہ دن رہ گئے ہیں, اس میں آپ جب بھی قرآن و حدیث کو اٹھائیں تو اپنے دماغ سے حسد نکال دیں, تکبر نکال دیں, خواہش نکال دیں, کسی کو برا کہنا, غیبت نکال دیں, تہمت نکال دیں. صرف اور صرف اپنے دماغ میں یہ رکھیں کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, مجھے دوسرے سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. مجھے تو بس یہ ہے کہ اپنی ذات کو صاف ستھرا کرنا ہے. پھر دیکھیے گا یہ قرآن آپ کو کتنا تبدیل کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو پھر کسی لیکچر کے ساتھ آئیں گے, موضوع بھی تلاش کریں گے کہ جس پر ایسا بول رہا جائے کہ ہماری بھی اصلاح ہو, آپ کی بھی اصلاح ہو. رمضان کے بقیہ دن موجود ہیں, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا, محتاج دعا. السلام علیکم.